الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ پارہ 23 سورہ صاد رکوع 3 آیت نمبر 34۔ آیت مذکورہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک اور آزمائش کا صرف اتنا ذکر ہے کہ کوئی جسد دڑ سلیمان علیہ السلام کے کرسی پر ڈال دیا گیا۔ جسد یا دڑ کیا تھا، کرسی پر ڈالنے کا مطلب کیا ہے، آزمائش کیسے ہوئی، یہ تفصیلات نہ قرآن کریم میں ہے اور نہ احادیث صحیحہ میں۔ بس اتنا اجمالاً ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کی کوئی آزمائش کی تھی، امتحان لیا تھا، جس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کی، اور یہ مقصد ہے اس پورے قصے کا، جو اتنے اجمال سے بیان ہوا ہے، اور اجمال سے یہی مقصد پورا ہی ہو جاتا ہے، تفصیلات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ مہد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بات کو قرآن کریم نے مجمل چھوڑا ہو تو اس کے تفصیلات میں پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے اس آزمائش کی تفصیلات کی کوئی کھوج لگانے کی کوشش بھی کی ہے، اور اس حوالے سے متعدد احتمالات بھی بیان کی ہے، جن میں اکثر اسرائیلی روایات ہے۔ مثلا ایک روایت یہ بھی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا راز اس کی انگوٹھی تھی۔ ایک دن شیطان نے اس انگوٹھے پر قبضہ کر لیا، اور اس کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کے تخت پر سلیمان علیہ السلام کی شکل پر حکمران بیٹھ گیا۔ 40 دن کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ انگوٹھی ایک مچھلی کے پیٹ سے ملی، اور اس کے بعد دوبارہ حکومت پر قبضہ کیا۔ اس طرح کی روایات کی متعدد روایات اور قصے جو ہے کئی تفاسیر میں مذکور ہے، لیکن حافظ مہد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مایہ ناز تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ نمبر 36 میں ان تمام روایات کو اسرائیلی روایات قرار دیتے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو جھوٹی قصے ہیں انہی لوگوں نے گڑے ہیں اور انہی لوگوں نے بنایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ صحیح بخاری میں بھی مذکور ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو خیال آیا کہ آج رات میں ازواج کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کروں گا، اور ہر بیوی سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا، لیکن انشاءاللہ بھول گئے، اور پھر ان سب بیویوں سے ایک مردہ بچہ پیدا ہوا جس کا ایک پہلو جو ہے وہ ندارہ تھا۔ بعض مفسرین نے اس واقعہ کو آیات مذکورہ پر منطبق فرمایا ہے کہ تخت پر جو دڑ لا کر ڈالنے سے وہ مراد ہے۔ اس تفسیر کو بھی متعدد محققین مفسرین، قاضی ابو سعود رحمہ اللہ، علامہ علوسی تفسیر روح المعانی، جبکہ ہمارے اکابرین میں سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اختیار کر رکھا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آیات مذکورہ کی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت کتاب الجہاد میں ذکر کی ہے، کتاب الانبیاء میں ذکر کی ہے،
کتاب الایمان والنذور میں ذکر کی ہے، متعدد طریقوں سے ذکر کی ہے، لیکن کتاب التفسیر میں سورہ صاد کی تفسیر کے تحت کئی ذکر نہیں کی ہے، بلکہ اگلے آیات حبل ملکن کے تحت ایک اور دوسری روایت نقل کی ہے، اور اس حدیث کا کوئی حوالہ تک بھی نہیں دیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت کو، یہ بیوی والی، اولاد والی اور انشاءاللہ بولنے والی روایت جو ہے، اس کو اس آیت پر منطبق کرنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک تفسیر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک دن سخت بیمار تھے، نقاہت، کمزوری لاحق ہو گئی تھی، اور جو تخت پر لا کر بٹھایا گیا ایک بے روح جسم معلوم ہوتی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے بطور شکر رجوع کیا، مغفرت طلب کی، اور آئندہ کے لیے بے نظیر حکومت کی دعا بھی کی۔ ہمارے شیخ حضرت الاستاذ مولانا رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ زیر بحث آیت میں فرماتے ہیں کہ زیر بحث آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کی یقینی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، اور نہ ہم اس کے مکلف ہیں۔ صرف اور صرف اتنی سی بات ہے، اور اتنا ایمان رکھنا کافی اور شافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی آزمائش میں ڈالا تھا، جس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے انابت اللہ، رجوع اللہ کا جذبہ پہلے سے زیادہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ واقعہ مذکورہ میں عالم انسانیت کو تذکیر بایام اللہ کے اساس پر یہی دعوت فکر ہے کہ مصیبت یا آزمائش میں مبتلا ہو تو سلیمان علیہ السلام کی طرح پہلے سے زیادہ رجوع اللہ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ باقی آزمائش کیا تھی، جسد کیا تھی، واللہ اعلم۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور ہم نے آزمایا تھا سلیمان علیہ السلام کو، وَالْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دیا تعالیٰ کرسی ہی، اس کی کرسی پر، جسدن، ایک دڑ، ثم انا، پھر اس نے رجوع کیا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی